یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر فرعون کی طرف بھیجے گئے. انہوں نے جا کر دعوت دی، مگر فرعون نے اپنی حکومت کے نشے میں ان کی قوم کو پیس کے رکھ دیا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، بیٹوں کو قتل کر دیتے. آپ ذرا سوچیں کتنا جابر بادشاہ ہوگا. آج کسی کے بچے کو کوئی ناحق قتل تو کروا کے دیکھے، اگلے دن اس کو اپنی حکومت چھوڑنی پڑ جائے گی. ایک بچے کے اوپر ایسا پاسبل ہے، اور وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے قتل کروائے. اف نہیں کوئی کر سکتا تھا. اس قوم کے اوپر فرعون کا کتنا ہولڈ ہوگا، کتنا جابر بادشاہ ہوگا. اس عاجز کو مصر میں فرعون کی لاش دیکھنے کا موقع ملا. یہی اندازاً 6 فٹ کے قریب اس کا قد تھا. تاریخ دیکھی، وہ 20 سال کی عمر میں ملک کا بادشاہ بن گیا تھا، اور تقریباً 65 سال ملک کا بادشاہ رہا. یہ جو ابتدائے جوانی میں اتنا اختیار مل گیا، اتنا مال مل گیا، اس نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا. کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی. تو اس نے بنی اسرائیل کو کچل کے رکھ دیا تھا. مصیبت میں تھے، ایک کرب تھی ان کے دل میں بنی اسرائیل کے کہ ہم اس سے نجات کیسے پائیں گے. تو اس موقع پہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ. ان الفاظ کو پڑھو نا، دل کو سکون مل جاتا ہے. کیا عظمت ہے اس پروردگار کی، کتنے پیارے انداز سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اور ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات عطا فرما دی. ایک اور واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم دی، تبلیغ کی، قوم نہ مانی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ فیل کیا کہ یہ ماننے والے لوگ نہیں. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، ان تلوں میں تیل نہیں. وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچ گئے. اشارہ بھی مل گیا کہ عذاب آئے گا قوم کے اوپر، تو وہ جلدی وہاں سے نکل پڑے. اللہ کی شان، ایک بڑی مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا. اب پیٹ کے اندر ہیں، کہیں نکل نہیں سکتے. تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اس حصار میں سے نکلنے کے لیے کس کو پکارا؟ اللہ رب العزت کو پکارا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اندھیروں میں اس نے پکارا
کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں خطا کار۔ اپنی خطا کو مانا اور اللہ کو اس مصیبت سے نجات کے لیے پکارا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کی اس پکار کو قبول کر لیا اور اس کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات عطا فرما دیتے۔ تو اگر ہم اللہ کو پکاریں گے تو کرب سے، غم سے، مصیبت سے، پریشانی سے وہ پروردگار ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ آج ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے، بھاگتے ہیں عملیات والوں کے پیچھے۔ کیا فائدہ ایمان خراب کرنے کا؟ جاؤ تو کسی صاحب شریعت بندے کے پاس جاؤ، کم از کم شریعت پہ عمل تو ہو۔ تو مصیبت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے ہمیں۔ جس نے پریشانی بھیجی وہی پریشانی سے ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کہ اگر ہم اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہیں گے، وہ رب کریم ہمیں ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نجات عطا کرے۔